الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد، بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 75-76 تک کے مضمون کو سنا تھا، جس میں وہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو کمزور مرد ہیں، کمزور عورتیں ہیں اور بچے ہیں، ان کے لیے اٹھ نہیں رہے ہو، ان کی مدد نہیں کر رہے ہو، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو سوال تھا کہ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ سوال ہم لوگوں نے سنا تھا، اور اس سوال کا جو مطلب ہے کہ وہ بندوں کے ضمیر سے سوال ہے، یعنی جو کانشنس ہوتا ہے، جو آدمی کے اندر اچھے اور برے کی پہچان کرانے کی اس کی تمیز کا جو مادہ ہوتا ہے، اس سے انسان کے سوال کر رہا اللہ تعالیٰ کہ تم کیسے بیٹھے رہ سکتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہو کہ اس بستی میں فلاں شخص مسلمان ہو گیا اور اس کے گھر کے ساتھ یہ برائی ہو رہی ہے، فلاں عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور فلاں بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو تم، یا پھر اگر مسلمان نہ بھی ہوں تو اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں نا، لوگ اس حکم کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بے بس اور کمزور ہے اور مسلمان کو پتہ ہو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے ماننے والے بندوں کو پتہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ان کے امتی کو پتہ ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ امتی بیٹھا رہے، وما لکم، کیا ہو گیا تم؟ دیکھو کہ ان لوگوں کی آواز کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ جہاں رہنے والے لوگ ظالم ہیں اور ان کا ظلم، وہ بچے اور وہ عورتیں اور وہ بوڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب استعمال کی ہے نا، وہ بھی بہت سمجھنے کے لیے خاص ہے۔ مستضعفین من الرجال، مستضعفین جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، نہیں کر پا رہے مقابلہ، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، اور والولدان بچوں میں سے۔ بچوں کا خاص ذکر ابھی ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بستی سے نکال کے جہاں رہنے والے ظالم ہیں، جہاں کے رہنے والے اور جنہوں نے اپنے ظلم کا تختہ مشق ہمیں بنا رکھا، جان مار رہے ہیں، عزت و آبرو چھین رہے ہیں، مردہ جسم کو قبروں سے نکال رہے ہیں، ان کا گلا کاٹ رہے ہیں، ان کے پیٹ کو چاک کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ہوتا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، ایک جگہ نہیں، ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو نکال ہمیں اس بستی سے، اور جو نکالنے کا جو ذریعہ ہے، اس ذریعے کی طرف بھی ان بندوں کی دعا ہمیں پہنچا رہی ہے، کیا؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی طرف سے کوئی مددگار اور اپنی طرف سے کوئی ولی ہمارے لیے بھیج دے۔ یعنی عرب کی مختلف بستیوں میں جو اکا دکا لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جو وہاں پر کافروں اور مشرکین کی ریشہ دونائیوں کا شکار تھے، ان کی بدماشیوں کا شکار تھے، وہ دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا میں وہ آواز کس کو لگا رہے ہیں؟ ولی چاہیے ان کو، ولی
نصیر چاہیے ان کو، نصیر۔ اصحاب کرام کی شکل میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کی شکل میں وہ ولی پہنچے، وہ نصیر وہاں پہنچے جنہوں نے ان کو ظالموں کے ہاتھ سے نکالا، بچایا۔ وہ ولی تھے، ان کا نام لے کر جو لوگ ولی بنتے ہیں، اگر یہ دعا آج کے کنٹیکس میں دیکھی جائے تو کسی کا ولی تو مسجد میں مچھردانی لگا کر پڑا ہوا ہے، کسی کا ولی تو خانقاہ میں قوالی سن رہا ہے، کسی کا ولی تو بحث کر رہا ہے اپنے شیخ سے، شیخ بنا پھر رہا۔ تو آج کا ولی مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ آج کا ولی جس کو آج ولی مانا جاتا ہے اور جو ولایت کے راستے پہ چل رہا ہے، زیادہ دن مسجد میں اگر مچھردانی لگا کے پڑا رہے گا تو بڑھاپے میں ولی ہو جائے گا نا وہ۔ بعض لوگ تو اس کو جوانی ہی میں کہتے ہوں گے کہ بالکل اللہ کا ولی، زیادہ دن قوالی سنے گا خانقاہ میں اور اس جگہ اور اس جگہ، ہر جگہ بیگ لے کر عرس میں جائے گا تو وہ اپنے حلقے میں ولی ہو جائے گا چند سال میں، پھر اس کا عرس ہوگا۔ تو آج کل جس کو ولی سمجھا جاتا ہے اور جو آج کل ولایت کے راستے پر گامزن ہے، وہ مظلوم کی مدد نہیں کرتا، وہ اس دعا سے باہر ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں ولی نہیں ہے اور وہ ان مظلومین کی نگاہ میں ولی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کو نہیں بلا رہے تھے کہ کوئی آئے اور ہمیں قوالی سنائے، کوئی آئے اور ہمیں میٹھی میٹھی گفتگو سنائے، نہیں، بلکہ کوئی آئے اور اس بستی کے ظالموں سے ہمیں چھڑائے، وہ ولی چاہیے تھا۔ تو ولی کا تصور بھی قرآن کچھ اور پیش کر رہا ہے، اور ہمارے سماج میں ولی کا جو تصور ہے وہ کچھ اور ہے، کیونکہ ہم نے دین کے اندر سے اور قرآن کے اندر سے بہت ساری باتیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، جو ہم پر گرا گزرتی ہیں، جن کا ذکر ہی ہمارے حلق میں گولا اٹکا دیتا ہے، بولنے میں نہیں بنتا، بھاری بات ہے، اس کو نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا، چل رہے ہیں ایسے ہی۔ خیر، تو ولایت کا تصور اور نصیر ہونے کا تصور قرآن کچھ اور پیش کر رہا ہے۔ وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ کمزور و بے بس مرد، وہ عورتیں اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، اس بستی سے نکال کے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ظاہر ہے ان کا ظلم ان کے اوپر ہی۔ اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف، وہ آیت بھی ہم لوگوں نے سنی تھی، بالکل صاف انداز میں بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تمہاری مدد کے لیے کون جائے گا، کون ہوگا ولی، کون ہوگا نصیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو کمک جائے گی، جو مدد کرنے کے لیے پہنچے گا، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ ہوں گے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ زبان کے لیے نہیں لڑتے۔ بنگالی اور اردو کی لڑائی بنگلہ دیش بن گیا، وہ زبان کے لیے نہیں لڑتے کہ ہم یہ زبان والے ہیں اور وہ زبان والا ہے اور ایک دوسرے کو مارے ہوئے ہیں، نہیں، ایمان والے زبان کی بنیاد پر نہیں لڑتے، وہ علاقے کی بنیاد پر نہیں لڑتے، میرا ملک تمہارا ملک، میرا شہر تمہارا شہر، وہ نسل کی بنیاد پر نہیں لڑتے، ہم اس برادری کے، ہم اس نسل کے، اور وہ اس برادری کا، اس نسل کا، وہ امیر اور غریب کی بنیاد پر نہیں لڑتے کہ سارے غریب ایک ہو جاؤ، امیر دمنکاری ہے، نہیں، وہ امیر اور غریب کی بنیاد پر نہیں لڑتے، وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں لڑتے، وہ زبان اور علاقے کی بنیاد پر نہیں لڑتے۔ ایمان والے لڑتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس دنیا پر اللہ کا راج چلے،
اس دنیا پر عدل اور انصاف قائم ہو، اللہ کی حاکمیت جب قائم ہوگی تو عدل اور انصاف قائم ہوگا۔ جب تک اللہ کی حاکمیت نہیں ہے عدل اور انصاف نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، پہلے لیگ آف نیشن بنایا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن بنایا، لیکن آج تک دنیا میں عدل اور انصاف قائم نہ کر پائے۔ جو چودھری ہوتا ہے وہ عدل نہیں قائم کرتا، عدل تو صرف اللہ قائم کرتا ہے۔ لہذا اس دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کو مظلوم کی دادرسی ہو، اور ظالم کا گریباں پکڑا جائے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے۔ ظالم پر بھی ظلم نہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے ظلم سے روکا جائے۔ یہ ایمان والوں کی جنگ کا مقصد ہوتا ہے۔ ایمان والے اسی لیے لڑتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے بھی ظالم کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر زمین کے کسی ٹکڑے پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی لڑتے ہیں۔ یہ زمین ہے جس پر ظالم قبضہ کر رہا ہے، اور وہ قبضہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہاں پر اپنی چلائے، نہیں، ہم تو یہاں پر اللہ کی چلانا چاہتے ہیں، لہذا ہم اس سے لڑیں گے۔ یہ زمین کے لیے لڑنا نہیں ہوا، یہ اللہ کے لیے لڑنا ہے، یہ حق اور انصاف کے لیے لڑنا ہے، یہ عدل کے لیے لڑنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین کفروا، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، ایمان کے مقابل طاغوت کی پرستش کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، ان کی لڑائی تو طاغوت کے لیے ہوتی ہے، طاغوت کے راستے میں۔ ہر غیر اللہ طاغوت ہے۔ جس نے اللہ کے مقابل دعویٰ کیا خدائی کا، اللہ کے مقابل جو بندوں سے اپنی منوا رہا ہے، مت مانو اللہ کی، میری مانو، مت سنو اپنے رب کی، میری سنو، جو اس بات کا دعوے دار ہے وہ طاغوت، اور جو لوگ اس کی طرف سے کھڑے ہو گئے اور اس کے لیے لڑنے لگے وہ کفر کرنے والے ہیں، وہ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا اے مسلمانوں اور اے مومنوں، شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔ You have to fight، تمہیں لڑنا ہوگا۔ اللہ پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہیں آواز اٹھانی ہوگی۔ لڑائی کے جو بھی مختلف مدارج ہیں، ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں، یہاں پر تو ایک ہی اسٹیج بتایا جا رہا ہے، لیکن ماحول ایسا ہے کہ اور کیا کہا جائے۔ بات جو کہی جا رہی ہے وہ سمجھیے، اٹھنا ہوگا، آواز لگانی ہوگی، اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ یہ حکم تو ایسا ہے، اور ہم سننے والے ویسے ہیں کہ جیسے آئی سی یو میں پیشنٹ ہو، اس کو آکسیجن لگا ہوا ہو، ہاتھ پیر میں پٹی بندھی ہوئی ہو، بالکل سیمائی کوما کی حالت میں ہے، مطلب ہوش ہی نہیں ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے چلو کل ریس ہے تمہاری، دوڑنا ہے۔ یہ آیت سننا ہم لوگوں کے لیے بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقاتلوا فقاتلوا فقاتلوا۔ ہماری حالت تو آئی سی یو میں پڑے ہوئے اس پیشنٹ کی سی ہے کہ جس کو آکسیجن لگا ہوا ہے، جو ہاتھ پیر پٹی بندھی ہوئی ہے، جو کانشس نہیں ہے، ہوش میں ٹھیک سے نہیں ہے، کرتا ہے، اس کو یہ حکم سنایا جا رہا ہے۔ ہم ویسے ہی ہیں، ہم اس حکم پر عمل کریں تو کیسے کریں؟ اس کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ہم پورا نہیں کرتے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی ہمارے اندر چاہت بھی نہیں ہے۔ جیسے 2 سال بعد ایگزام ہے، چاہت رکھنے والا آج سے محنت کرتا ہے، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ قتال فی سبیل اللہ کے جو تقاضے ہیں، اللہ پہ یقین، بھروسہ، اس کی تائید و نصرت،
اس سے لو لگانا، اعتصام باللہ، سب سے بڑی طاقت، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب سے بڑی جو طاقت ہے اس سے تعلق بنانا، اس میں ہماری کوئی کوشش نہیں۔ آپس کا اتحاد و اتفاق، یہ جو دوسری طاقت ہے، اس کی ہماری کوئی کوشش نہیں۔ اور پھر وسائل، ذرائع، اسباب، ان کی کوئی کوشش نہیں۔ لہذا یہ حکم ایسے ہی ہے کہ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے ایک پیشنٹ، وہ نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، اور اس کو کوئی سائیڈ میں کھڑا ہو کے کہے کہ کل ریس ہے، اٹھو، ریس کرنا ہے، ریس کرنا ہے۔ یہ حکم ہمارے لیے ویسے ہی، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چالیں کمزور ہیں۔ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں، شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، شیطان کی چالیں کمزور ہیں، ڈونٹ بی فرائٹنڈ، ڈرو نہیں، اٹھو، راستے پر قدم بڑھاؤ۔ یہ دو آیت پچھلے ہفتے بھی ہم لوگوں نے سنی تھی، اس ہفتے بھی اس پر بات جو مزید کہی جا سکتی تھی وہ ہم کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اب یہاں پر اب ہم کتھا واچک بننا چاہتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ طاغوت کا لفظ ہم لوگوں نے بہت بار سنا ہے، سورہ بقرہ میں بھی سنا، اور اس سورے میں بھی ان آیات کے آس پاس ہم لوگوں نے کئی بار سنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ایسی امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھٹی میں پل جانا چاہیے، کیونکہ اٹ ہیز بین فارگوٹن، اس کو تو بھلا دیا گیا ہے نا۔ اب بھائی کسی دیندار آدمی سے پوچھے طاغوت، وہ پلٹ کر پوچھے گا کیا ہوتا ہے، یہ حدیث یاد ہے، وہ حدیث یاد ہے، یہ وظیفہ یاد ہے، وہ دعا یاد ہے، لیکن طاغوت نو، آئی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا۔ جبکہ سورہ بقرہ، آیت الکرسی یاد ہے، ہاں ہر نماز بعد پڑھتے ہیں، رات میں پڑھتے ہیں، صبح میں پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بس سٹے ہوئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل صاف بتا دی تھی جو ہم لوگ بار بار سنتے ہیں کہ ایمان کے لیے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ہندو مذہب کے کتھا واچک بنتے ہیں، اور دیکھیے ہم لوگ کیسے کیسے کہاں پر جائیں گے۔ اسی آیت کو سمجھنا ہے، بس اس آیت کو سمجھنا ہے۔ ہندو مذہب میں لارڈ وشنو، بھگوان وشنو جو ان کے ہیں، ایک بار ہوا یہ کہ ایک راکشس تھا، اس کا نام تھا ہرن یکشا۔ اس نے اس دنیا کو جس دنیا پہ ہم لوگ ہیں، اس دنیا کو اس نے گھسیٹا اور سمندر میں لے گیا، بالکل دنیا کو سمندر میں لے گیا، ڈبا رہا ہے۔ یہ ان کی کہانی ہے، آپ ہم سے مت پوچھئے کہ دنیا میں سمندر تھا یا سمندر میں دنیا تھی، آئی ڈونٹ نو، ہم ان کی کہانی سنا رہے ہیں۔ ہرن یکشا جو راکشس تھا، اس نے اس دنیا کو گھسیٹا اور اس کو سمندر میں لے گیا ڈبونے کے لیے۔ دنیا ڈوب گئی اور ڈوب رہی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو لارڈ وشنو نے ورہا کا روپ دھارن کیا، ورہا، اور 1000 سال تک ہرن یکشا سے لڑائی لڑی، اور آخر میں اس کا وَدھ کر دیا، ہی سلیوڈ ہے، اور پھر دنیا کو واپس پانی سے نکالا، اور یہ دنیا آج ایسی ہے جس پر ہم لوگ بہت آنند سے زندگی جیون میں وتیت کر رہے ہیں۔ یہ ورہا کیا تھا؟ ورہا تھا بور، وائلڈ بور، ڈومیسٹیکیٹڈ پگ، جس کی نسل سے ہے۔ یہ جو سور ہوتا ہے، سور کیا ہے؟ لارڈ وشنو کا اوتار ہے، تیسرا اوتار، جس کو ورہا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بہت پوجنیہ ہے،
اور بھگوان کو خوش کرنے کے لیے اس کی بلی چڑھائی جاتی ہے. یہ سب ان کی کتابوں میں ہے. گروڑ پران جس میں کالکی اوتار کا بھی ذکر ہے کہ بھگوان وشنو کے 10 اوتار ہیں نا، اس میں انتم اوتار کالکی جو آئے گا دنیا کے کلیوگ کے خاتمے پر، سماپتی پر. یہ ہے ایک چھوٹی سی کہانی. اب اس کہانی کو اسٹاپ کرتے ہیں، اب ایک دوسری کہانی سنتے ہیں. ایک بار کچھ مسلمان، کچھ کیا لگ بھگ 50,000 کے قریب عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ گئے. زیادہ دور نہیں، نزدیک ہی میں ایک شہر ہے مراد آباد. 1980 کی کہانی ہے. وہاں عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ گئے. وہاں دیکھا کہ بھگوان وشنو کا یہ جو اوتار ہے ورہا، یہ عیدگاہ میں گھوم رہا ہے. اب بھائی مسلمان تو بھگوان وشنو کو یا پھر ان کے اوتار کو نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے جو ان کے ماننے والے وہاں پر پولیس کرمی تھے، پولیس مین، ان کو کہا کہ ہٹا دیجئے. لیکن اب پولیس والا اپنے بھگوان کو کیسے ہٹاتا؟ ان پولیس کرمیوں نے انکار کر دیا، نہیں. اور یہ جو نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی بحث ہو گئی بھگوان وشنو کے ماننے والوں سے. اب اس بحث میں مار پیٹ ہو گئی. اب یہ لوگ تو گئے تھے عید کی نماز پڑھنے، پاکٹ میں زیادہ سے زیادہ عطر کی شیشی ہوگی، اور جو بھگوان وشنو کے ماننے والے تھے وہ ڈیوٹی پر تھے، ان کے ہاتھ میں بندوق تھی. وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر دی، گولیاں چلانی شروع کر دی. ایسے تو رپورٹ میں 84، پھر 100، پھر 400 لوگوں کو کمپنسیشن دینے کی بات، تمام کے تمام اتنے لوگ مارے گئے. بعد میں دنگا بھی ہوا شہر میں. یہ گولی چلی کس بات کے لیے؟ اگر طاغوت سے مراد صرف اور صرف مورتی مانا جائے، مورتی، ڈیٹی، مورتی، بت، تو بھگوان وشنو کی بت کا بت تو ہوتا ہے نا، وہ ایک طاغوت ہے نا قرآن کے حساب سے. ان کے راستے میں کن لوگوں نے لڑائی لڑی؟ جو لوگ ان پہ ایمان رکھنے والے تھے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. انہوں نے ان کے راستے میں لڑائی لڑی، گولیاں چلائی، مارا، ختم کر دیا. اور یہ قصہ تھا، اس سے جڑی ہوئی بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ اگست میں ہوا تھا، شاید 13 اگست کو، اور 2023 میں 40، 42، 43 سال بعد جو کمیشن بیٹھا تھا اس پر، کیا نام تھا اس کا، وہ الہ آباد ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج تھا، شاید جے پی یا کچھ ایسے ہی، اے پی وغیرہ سکسینہ کر کے تھا. اس کی جو رپورٹ تھی، اس رپورٹ کو وہ بھی پچھلے ہی سال اگست کے مہینے میں 9 اگست کے اخبار میں ہم نے پڑھا تھا 2023 کے. اس میں تھا کہ ٹیوزڈے کو، تو وہ کون سی ڈیٹ تھی ہم کو نہیں معلوم، ٹیوزڈے کون سا ڈیٹ پڑ رہا ہوگا اگست کا 9 سے پہلے. اس میں وہ رپورٹ یو پی گورنمنٹ نے اپنے اسمبلی میں ٹیبل کی. لیجئے بھائی یہ رپورٹ ہے 40-42 سال بعد. اور اس رپورٹ میں وہ جو بھی جسٹس اے پی جے پی سکسینہ جو بھی تھے، وہ انہوں نے کلین چٹ دے دی بھگوان وشنو کے ماننے والوں کو. ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں نے دلتوں کی لڑکیوں کو اٹھا لیا تھا، ایک لڑکی کو، اور اس کی وجہ سے دلتوں کے ٹولے سے ورہا جو ہیں یہ چلے گئے تھے یا دلتوں نے بھیج دیا تھا. تو ساری کی ساری غلطی جو ہے مسلمان کی ہے. کوئی غلطی اسرائیل مطلب کہ یو پی پولیس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری کی ساری غلطی مسلمانوں کی، جو ہوتا ہے ہمیشہ. بہرحال یہ آیت سمجھنے میں آسانی ہوئی نا اس واقعے سے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت.
تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، تمہارا کام یہ ہے کہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور روب میں مت آؤ ان کی چال بہت کمزور ہے، بہت کمزور۔ یہ بات ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ بات کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے، اس کا بھرا اگزامپل تو آج فلسطین کی جنگ ہے۔ جو غاصب قوت ہے جس کا نام اسرائیل رکھا گیا ہے، اس کو پوری دنیا سے کمک ملتی ہے، مدد ملتی۔ ہر سال جب سے یہ وجود میں آیا 1948 سے لے کر آج تک، امریکہ اس کو اپنی گود میں لیے ہوا ہے، اپنا دودھ پلاتا ہے، پوری دنیا اس کو اپنا دودھ پلاتی۔ یوروپ، فرانس، یوروپ میں برٹین، فرانس، جرمنی، سب کے سب اب تو ہندوستانی دودھ بھی یہ پینے لگا ہے، ہر طرح سے اس کی مدد ہوتی۔ اس کے جو لڑاکے تھے، اس کی جس کو فوج کہا جاتا ہے، جو IDF ہے، اس کے بارے میں دنیا میں یہ تصور کہ یہ سب سے مضبوط فوج، اس کا نیٹ ورک سب سے بڑا نیٹ ورک، اور اس کے پاس یہ ہتھیار اور وہ ہتھیار، اور اس کی کچھ مثال بھی رہی بھائی۔ ہمارے بھائیوں نے، آپ کے بھائیوں نے کئی بار ان سے لڑنے کی کوشش کی، ادھر سے آپ کے سعودی بھائی، ادھر سے آپ کے اردنی بھائی، ادھر سے آپ کے مصری بھائی، ادھر سے آپ کے شامی بھائی، سب نے کئی بار لڑنے کی کوشش کی ایک ساتھ، لیکن ہر بار پٹائے۔ ہم لوگوں نے سنا تھا نا، اکتوبر میں سنا تھا، ہر بار پٹائے بھی۔ تو اس سے اس کی انوینسبلٹی کہ یہ بالکل اجے اپراجت شکتی ہے، اس کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ابھی کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے؟ 8 مہینے سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ میں اتنی بڑی قوت کہ جس کی پشت پر پوری دنیا ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس بندوق ہے تو وہ ڈنڈا سے لڑ رہا ہوگا، اور بندوق سے لڑ رہا ہے، یعنی اس نے اپنی پوری طاقت جھونک رکھی ہے۔ اور لڑائی اس کی کن لوگوں سے ہے؟ جن کو پوری دنیا کنڈیم کرتی ہے، غلط، غلط، غلط ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے، تم نے غلط کیا، تم غلط ہو۔ ایک تو یہ کہ بیچارہ مسلمان ہے، اوپر سے یہ کہ وہ قتال فی سبیل اللہ والی پارٹی بھی ہے۔ ایک تو مسلمان ہونا ہی اس دنیا میں جرم ہو گیا، اب دیندار مسلمان ہونا مزید جرم ہو گیا، اور اس پر سے قتال فی سبیل اللہ والی پارٹی بننا تو اور بالکل اسلام سے خارج۔ دیکھا نا کتنا ویڈیو آتا رہتا ہے۔ اب ویڈیو کی بات ہوتی کہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ بڑے بڑے مفتی صاحبان، بڑے بڑے شیوخ، سعودی سے تو UAE سے، سعودی UAE کہ جتنے شیخ ہیں، شیوخ ہیں، وہ سب فتویٰ ڈالتے رہتے ہیں، غلط ہے، غلط ہے، اس کا ساتھ دینا غلط ہے، اس کے لیے دعا کرنا غلط ہے، اس کو اچھا ماننا غلط ہے۔ تو بیچارہ ایک تو مسلمان، اوپر سے دیندار مسلمان، اوپر سے قتال فی سبیل اللہ کرنے والی پارٹی، ایک دم اسلام سے باہر ہی کی بات ہے، اس سے لڑائی لڑ رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت، جس کے پیٹھ پر پوری دنیا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اور اس نے 2 گول اپنا رکھا تھا کہ یہ جو 41 کلومیٹر لمبی پٹی ہے اور 25 کلومیٹر چوڑی، جس کو غزہ کہتے ہیں، جس میں لگ بھگ 18-19 لاکھ لوگ ہیں، اس میں ہم گھس کر کے اس قوت کو، جو مزاحمت کی قوت ہے، حرکت المزاحمت اسلامیہ، اس کو ہم ختم کر دیں، اور جو ہمارے 250 لوگ پکڑائے ہیں ان کو ہم چھڑا لیں۔ آج 8 مہینہ ہو گیا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، 8 مہینہ ہو گیا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تمام چالیں کمزور ہیں، بس تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے، تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ کھلی مثال، آج تو کھلی مثال ہے، یہ کچھ سال پہلے کی مثال نہیں ہے کہ جو کتابوں میں ملے گی، یہ کچھ سال پہلے کی مثال نہیں ہے جو کہانیوں میں ملے گی، یہ آج کھلی مثال ہے، کھلی مثال کہ کیسے شیطان کی چال ضعیف ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ کیا وہ لوگ
الحرکت المزاحمت الاسلامیہ کے لوگ جانتے نہیں تھے کہ ان کی لڑائی کس سے ہے؟ ارے کوئی نئے نئے پیدا ہوئے تھے، سالوں سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن کتنا سفاک ہے، اور ہمارا دشمن اکیلا نہیں ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ ہے. پھر بھی انہوں نے ہمت کی تھی، ہمت کی، قدم اٹھایا، سر اٹھایا، بازوؤں پر آستینیں چڑھائیں، کمر درست کی، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے. انہوں نے کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا تھا. انہوں نے بھروسہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں پڑوس سے مدد مل جائے گی، پڑوس میں تو وہی ہے. انہوں نے بھروسہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں وہاں سے مدد مل جائے گی، وہاں سے یہاں آنا بہت مشکل ہے، جبکہ گھر میں ہی غدار موجود ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس آیت پر اسے شاید ایمان ہوگا. المزاحمت الاسلامیہ کو، الحرکت المزاحمت الاسلامیہ کو ان کید الشیطان کان ضعیفا پر ایمان ہوگا کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ شیطان کی چالیں ضعیف ہیں. تو جب رب کہہ رہا ہے تو چلو قدم بڑھا دیتے ہیں، اپنی تیاری کرو اور قدم بڑھا دیتے ہیں. ایمان اس کو کہتے ہیں. This is called ایمان, this is called faith, this is called belief. That what we lack، وہی جو ہمارے پاس نہیں ہے. بس بقراتی ہم کردار کے نہیں بلکہ گفتار کے غازی ہیں، بس باتیں اچھی اچھی کرتے ہیں، ہماری زندگی ان آیات کے مطابق قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. We are down there in the ICU. Just remember that example. ہم اس ICU والے پیشنٹ کی طرح ہیں جس کے سامنے یہ سب سنایا جا رہا ہے. ہم نے اپنی حالت درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.